حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے 37ویں سال میں خلا کے مرض میں مبتلا ہوئے اور خون تھوکنے لگے، اور اسی کے ساتھ ہچکیاں بھی آتی تھیں۔ مرشد نے ان کے لیے دوا، طبیب اور تیماردار بھیجے، اور روزانہ ایک آدمی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرماتے۔ جب ان کو شفا ہوئی تو ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور اپنا کمبل عطا فرمایا۔ اس ملاقات کے بارے میں سیر محمدی کے مؤلف رقم طراز ہیں۔ اپنا کمبل اپنے سامنے سے اٹھا کر حضرت مخدوم کو عنایت فرمایا، اور حضرت مخدوم کے ہاتھ مضبوط پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو کسی چیز کے واسطے کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد اس کام کو میری طرف سے قبول کرو، یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرو۔ حضرت مخدوم نے سر نیچا کر لیا اور خاموش رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا، میں نے قبول کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا، قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے 2 وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ظاہری عورات ترک نہ کرنا، دوسرا یہ کہ میرے متعلقین کے ساتھ رعایت و مراعات کرنا۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کی میت کو حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دیا، اور جس پلنگ پر غسل دیا تھا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جدا کر کے اپنی گردن میں ڈال لیں کہ یہ میرا خرقہ ہے، کیونکہ حضرت چراغ دہلی نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا تھا، لیکن سیر محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ انہوں نے رحلت کے وقت حضرت سید گیسو دراز کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہو کر سجادہ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے۔ دہلی کے مولانا نصیر الدین قاسم اپنے علم اور تقوی میں بہت مشہور تھے۔ ان کے استاد مولانا معین الدین کو ان پر فخر تھا۔ حضرت سید گیسو دراز کے بچے ان سے درسی کتابیں پڑھتے تھے۔ کبھی وہ مولانا نصیر الدین قاسم ہی کے گھر پر چلے جاتے، اور کبھی مولانا خود ہی خانقاہ میں آ کر ان کو پڑھاتے۔ مولانا کو اپنی ابتدائی زندگی میں کسی سے اعتقاد نہ تھا، لیکن آخر میں حضرت گیسو دراز سے بیعت کر لی۔ مولانا معین الدین عمرانی کو بیعت کی خبر ہوئی تو مولانا نصیر الدین قاسم کو بلا کر کہا کہ تم خود عالم تھے، پھر سید محمد کے مرید کیوں ہو گئے؟ مولانا نصیر الدین نے عرض کیا کہ پہلے عالم تھا، اب حضرت مخدوم کے سامنے مسلمان ہوا ہوں۔ ملک زادے بھی مذہبی اور روحانی استفادے کے لیے برابر خدمت میں حاضر ہوتے رہتے۔ ایک بار ایک ملک زادہ آیا تو حضرت گیسو دراز کے ہاتھوں میں ان کا لکھا ہوا ایک رسالہ تھا۔ ملک زادے نے اس کو مانگ کر دیکھا تو اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ معیت ذاتی ہے۔ ملک زادے کو یہ بات کھٹکی۔ وہ دہلی کے مولانا قاضی عبد المقتدر کے پاس گیا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ حضرت گیسو دراز نے لکھا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتی ہے، حالانکہ کتابوں میں ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت علمی ہے۔ مولانا قاضی عبد المقتدر ملک زادے کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، تو اس نے یہ بات سلطان فیروز شاہ تغلق کے کان تک پہنچائی۔ سلطان فیروز شاہ نے ملک عماد الملک کو بلایا اور اس سے دریافت کرنے کو کہا کہ سید محمد جادہ شریعت سے ہٹ تو نہیں گئے؟ عماد الملک نے عرض کیا کہ میں حضرت مخدوم کو جانتا ہوں، میرے 2 بچے میاں جیون اور میاں شاہین ان سے مرید بھی ہیں۔
پھر بھی حکم ہو تو تحقیق کروں۔ سلطان نے کہا کہ علماء کو جمع کرو اور اس مسئلے کی تحقیق کراؤ۔ جمعہ کے روز عماد الملک پرانی دہلی کی اس مسجد میں علماء کے ساتھ گیا جہاں حضرت گیسو دراز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن عماد الملک علماء کے ساتھ مسجد میں اس وقت پہنچا جب حضرت گیسو دراز نماز پڑھ کر واپس جا چکے تھے۔ عماد الملک نے دہلی کے مشہور عالم مولانا سید علاء الدین کو حضرت گیسو دراز کی خانقاہ میں بھیجا کہ مسئلہ مذکورہ کے متعلق رد و قدح کر لیں۔ چنانچہ مولانا علاء الدین خانقاہ آئے اور حضرت گیسو دراز سے بحث شروع کر دی کہ بعض اشخاص کہتے ہیں کہ آپ نے معیت سے معیت ذاتی مراد لی ہے۔ حضرت گیسو دراز نے فرمایا، ہاں یہی مراد ہے۔ علماء نے معیت صفتی کہا ہے، صفت ذات سے علیحدہ نہیں ہے اور نہ ہی جدا ہو سکتی ہے، تو اللہ کی جو معیت از روح صفت ہوئی وہ از روح ذات بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ معیت صفتی اعتباری ہے، حقیقی نہیں۔ پس اعتبار ذات میں ہو یا صفات میں، اس میں کیا حرج ہے؟ مولانا علاء الدین کو اس جواب سے تشفی ہوئی اور ان کے ساتھی بھی اس دلیل کو رد نہ کر سکے۔ بعض لوگوں نے سلطان فیروز شاہ تغلق کو یہ خبر پہنچائی کہ حضرت گیسو دراز کی مجلس سماع میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھا کرتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں۔ سلطان نے یہ سن کر حضرت گیسو دراز کو کہلوا بھیجا کہ اپنی مجلس سماعت خلوت میں کیا کریں۔ اس کے بعد سے حضرت گیسو دراز اپنے حجرے میں یہ مجلس منعقد کرانے لگے۔ بیچ میں ایک پردہ ڈال دیتے، پردے کی دوسری طرف مریدین صف باندھ کر بیٹھتے، اور جب حضرت گیسو دراز پر وجد طاری ہوتا تو خادم حجرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ دہلی میں تقریباً 44 سال کے قیام کے بعد تیمور کے حملے کے زمانے میں یعنی 801 ہجری میں گلبرگہ منتقل ہوئے۔ دہلی سے گلبرگہ آتے ہوئے راستے میں بہادر پور، گوالیار، بہانذیر، ایرجا، چندیری، کھمبائیت، بڑودہ، سلطان پور، دولت آباد اور علند میں قیام فرمایا۔ دوران سفر ہر جگہ لوگ جوق در جوق استقبال کے لیے آتے۔ بہانذیر، کھمبائیت اور دولت آباد کے ضابطوں یعنی حاکموں نے بھی پیشوائی کی۔ جہاں ٹھہرتے وہاں خواص و عوام دونوں حلقہ بیت میں داخل ہوتے اور آپ حسب مراتب ان کو تلقین فرماتے۔ چندیری پہنچے تو وہاں کے مفتی کے صاحبزادے قاضی خواجگی نے جو بڑے ذی علم بزرگ تھے آپ سے بیعت کی۔ بیعت کے بعد ذکر کی تلقین کی خواہش ظاہر کی تو حضرت گیسو دراز نے ارشاد فرمایا، ذکر کی تلقین میں میری ایک خاص روش ہے، اور وہ یہ کہ طالب ذکر اپنے سر پر جنگل سے لکڑی لائے تو اس وقت میں ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔ تم خود شیخ ہو، شیخ زادے ہو، یہاں کے صدر ہو، جنگل سے لکڑی نہ لا سکو گے، جس شغل میں ہو اسی میں مشغول رہو۔ جب گلبرگہ کے قریب پہنچے تو سلطان فیروز شاہ اپنے خاندان، امراء اور دربار کے علماء و سادات اور شاہی لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے آیا اور آپ کو ادب اور احترام کے ساتھ گلبرگہ لایا۔ سلطان فیروز شاہ ہمیشہ ایسے بزرگوں کا خواہاں رہتا تھا۔ اس خبر سے خوش ہوا اور فیروز آباد سے حسن آباد گلبرگہ آیا۔ اپنے امراء و ارکان دولت اور لڑکوں کو استقبال کے لیے بھیجا اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ شہر میں تشریف لائے۔ فیروز شاہ حکیمانہ مذاق رکھتا تھا، اس لیے جب سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو علم ظاہری خصوصاً معقولات سے خالی پایا تو آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ تاریخ فرشتہ کا یہ بیان بالکل صحیح نہیں کہ حضرت گیسو دراز علوم ظاہری سے خالی تھے۔ آپ نے علم ظاہری میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔
برہان معاصر میں جو سلاطین بہمنی کے متعلق مستند اور اہم معلومات فراہم کرتی ہے، ایسے صاف اور واضح بیانات ہیں جن سے فرشتہ کے بیان کی مطلق تصدیق نہیں ہوتی۔